اگر کوئی اور مذہب والے ہوں تو ان سے ہم کیا کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم ہو اور ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کسی خدا کو نہ مانتا ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، بتوں کی عبادت کرنے والا کوئی مشرک ہو، آپ اس سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 کام آپ کر سکتے ہیں، ایک کام میں منع ہے۔ آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ آپ ان سے لین دین کر سکتے ہیں، قرض کا معاملہ، آپ ان سے زمین خرید سکتے ہیں، جائیداد بیچ سکتے ہیں، سب معاملات کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا غیر مسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر وہ حلال ہو اور پاک ہو۔ تیسری چیز، مواسات، غم خواری، دکھ درد میں کام آنا کسی غیر مسلم کے، جائز، آپ پیسہ اس پر خرچ کریں، جائز۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن غیر مسلم کو آپ گفٹ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، اسپتال لے جا سکتے ہیں، اس کے آپریشن کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو معاملات بھی جائز، معاشرت، رہنا سہنا بھی جائز، اور مواسات، غم خواری، دکھ درد میں کام آنا غیر مسلم کے، وہ بھی جائز۔ لیکن چوتھی چیز ہے اس سے محبت، موالات، قلبی دوستی، یعنی ایسی قلبی دوستی کہ جس کی وجہ سے یہ بندہ پھر اسی غیر مسلم والے کام کرنے لگ جائے، وہ خنزیر بھی کھانے لگ جائے، حرام حلال کی بھی پرواہ نہ کر دے، شراب نوشی بھی شروع کر دے، پھر ان کی عبادت گاہوں میں بھی جانا شروع کر دے، پھر اللہ پر ایمان کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائے، تو وہ دوستی وہاں روک لیں اپنے آپ کو، بس اتنا آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن ہر غیر مسلم کے ساتھ آپ معاملات، کاروبار کر سکتے ہیں سوائے قادیانی کے۔ قادیانی کے ساتھ آپ کاروبار نہیں کر سکتے، یہ چاروں چیزیں نہیں کر سکتے، نہ معاملات کر سکتے ہیں، نہ معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا، قادیانی کے ساتھ کرنا جائز نہیں۔ آپ اس کے ساتھ غم خواری بھی، دکھ درد میں بھی کام آنا جائز نہیں، موالات، قلبی دوستی بھی جائز نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ کوئی بھی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا۔ یہ قادیانی کی بنیادی بات جس کی وجہ سے ان سے کاروبار جائز نہیں، باقی سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی بھائی صاحب نے سوال کیا، اگر قادیانی کی شناختی نہ ہو، پتہ نہ چلے، کاروبار آپ اس سے کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں کریں گے، ہمارا بائیکاٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو چونکہ آپ کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اب سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیجئے، آخری رکوع کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ بے بس ہیں، ٹھیک ہے، جب تک بے بس ہے نہیں پتا، اس وقت تک آپ کا کاروبار جائز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جائز۔ لیکن جب پتہ چل جائے پکا، شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، معلومات ہو جاتی ہیں بڑی آسانی سے۔ نہ معلوم ہو تو ختم نبوت والوں سے رابطہ کر لیں، جو ختم نبوت کا کام کرنے والے، ان کو ساری نشانیاں پتہ ہوتی ہیں، ان کو حالات بھی پتہ ہوتے ہیں۔ وہ تو کسی بندے کا نا، قادیانی کا پتہ چل جائے نا، اس کا شجرہ نسب پورا نکال لاتے، بڑی محنت کی ان حضرات نے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے باپ دادا کا مذہب کیا تھا، وہ ایسی چھان بین کرتے ہیں، ماشاءاللہ کر لی ہوئی انہوں نے بہت حد تک، وہ 1 منٹ میں بتا دیتے۔ شک نہیں کرنا، جب تک یقین نہ ہو جائے کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے فلاں شخص قادیانی ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جب آپ کو پکا پتہ چل جائے پھر لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا؟ جی ہاں، قرآن مجید میں امی کا معنی نہ پڑھا لکھا، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو،
تو بطور نبی الامی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، لیکن اللہ نے اور قرآن میں اور لوگوں کو بھی امی کہا ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لکھے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کتاب کو بھی نہیں جانتے، بس اپنی آرزوؤں کو ہی سمجھتے ہیں، سب کچھ اپنی خواہشات کو ہی سمجھتے ہیں۔ تو امی لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن میں اللہ نے اور لوگوں کو بھی امی کہا۔ میں نے آیت پڑھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تو امی اللہ نے عام لوگوں کو بھی کہا، لیکن النبی الامی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ ایک صاحب نے کہا کہ جہاز یا ریل گاڑی میں نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جی، جہاز کا اور، ریل گاڑی کا اور، کار کا اور۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا، کار تو آپ روک سکتے ہیں، کہیں بھی روک سکتے ہیں، پانی ہو وضو کر لیں، اور اگر وقت ختم ہو رہا ہو تیمم کر لیں، پانی گاڑی میں رکھ چھوڑیں تھوڑا سا، جہاں کہیں ہو وہاں کار تو روکی جا سکتی ہے۔ جہاں تک بس کا تعلق ہے، کوشش کرے انسان بس میں ایسی ٹکٹ لے کہ جس سے نماز ضائع نہ ہو، اس وقت میں سفر کرے، اہتمام کر لے کہ جس میں وقت جو ہے ایسا ہو کہ نماز بیچ میں نہ آئے، اور اگر نماز بیچ میں آئے تو اب الحمدللہ اکثر بسوں والے درمیان میں کہیں نہ کہیں جا کر روکتے ہیں۔ 4 گھنٹے کا سفر ہو تو ایک جگہ جا کر 2 گھنٹے بعد روک لیں گے تھوڑا سا، تو جہاں روک لیں وہاں بھی معلوم کر لیں۔ تو پہلے تیاری کی، نماز کی فکر ہو۔ ایک تو یہ کہ وقت ہی ایسی بکنگ کا کروائیں جس میں نماز نہ آئے، یا اگر آئے تو ایسی صورت میں شروع کی نماز پڑھ لیں، بعد کی نماز وہاں جا کر پڑھ لیں، اس طرح ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ کر لیجیے۔ پھر وہ جو بس والے ان سے بھی پوچھ لیجیے، بھائی درمیان میں بس کتنے بجے کہاں رکے گی، کہیں رکے گی بس، اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ تو الحمدللہ نماز وقت پہ پڑھی جاتی، بس میں بھی، کار میں بھی، بس میں بھی۔ اب آ جائے ریل گاڑی میں۔ ریل گاڑی کے اندر الحمدللہ اب ہر ریل گاڑی کے اندر وضو کی جگہ بھی ہے، استنجے کی جگہ بھی ہے، واش روم بنا ہوتا ہے، اور راہداری بھی کوئی نہ کوئی درمیان میں سیٹوں میں جگہ ایسی ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف ریل گاڑی ایک دم مڑتی نہیں ہے۔ ریل گاڑی کی پٹڑی ایک دم مڑتی نہیں ہے سڑکوں کی طرح، وہ تو ایک سیدھی، کافی حد تک سیدھی جاتی ہے۔ تو بندہ قبلہ معلوم کر لے، قطب نما سے معلوم کر لے، اندازہ کر لے، دن ہو تو سورج کی روشنی سے معلوم ہو جاتا ہے، تو اندازہ کر کے تو اگر کھڑا ہو سکتا ہو تو کھڑا ہو کے پڑھ لے، بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن فرض نماز گاڑی کے اندر وقت پہ پڑھ لے، وہاں آسانی سے ممکن۔ میں نے کہا پانی بھی دستیاب، جگہ بھی دستیاب، عام طور پر دستیاب ہو جاتی جگہ، اور ہمت والے ہوں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اور ذرا بھی اندیشہ ہو نقصان کا تو بیٹھ کر پڑھ لیں، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ اب آ جائیے ہوائی جہاز کی طرف۔ ہوائی جہاز میں بعض ایسے ہوائی جہاز ہیں، ایئر لائن کی کمپنیاں ہیں جنہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے، جیسے سعودی ایئر لائن ہے، قطر ایئر لائن ہے، امارات کی ایئر لائن ہے۔ اس نے نا دم کے اندر، ہوائی جہاز کی دم کے اندر 6-7 بندے بیک وقت وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا وہاں اتنا، تو بھرپور کوشش کریں کہ سفر جب ہو تو اپنے ساتھ سپرے والی بوتل رکھ لیں، اگر تو جہاز میں ہے نا نماز کی جگہ، سپرے والی بوتل رکھ لیں، اور اس میں آرام سے اعضاء کو، 4 اعضاء کو، منہ کو گیلا کر لیں، ہاتھوں کو گیلا کر لیں، سر پہ مسح کر لیں، پاؤں کو گیلا کر لیں اچھی طرح سپرے سے، اور جا کر وہاں نماز پڑھ لیں۔ لیکن جن جہازوں کے اندر نماز کے پڑھنے کی جگہ بالکل نہیں ہے، وہاں اصرار نہ کریں کہ میں راستے میں پڑھوں گا، یہ راستے میں جگہ ہے، وہاں اصرار نہ کریں۔ وہاں یہ کریں کہ آپ بیٹھے بیٹھے نماز کی شکل بنا کر نماز پڑھ لیں، بعد میں اتر کر قضا پڑھ لیں، بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر، اگر قبلے کی طرف منہ ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر بھی گنجائش موجود ہوتی ہے سفر میں، لیکن اگر نہیں قبلے کی طرف منہ کر سکتے، اپنی تسلی کے لیے اس کو کہتے ہیں تشبہ بالمصلین۔ وضو بھی نہیں کر سکتے، تیمم بھی، مٹی بھی نہیں ہوتی، تیمم بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں جی؟ ہوائی جہاز میں تشبہ بالمصلین کر لیں، نمازیوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے وہ سارے کام بیٹھے بیٹھے کر لیں، چاہے قبلے کی طرف منہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں بسا اوقات،
پھر اتر کر نماز قضا کر لیں، بس انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ریٹائرڈ حضرات اور بیوہ خواتین بینکوں اور قومی بچت کی اسکیموں میں پیسہ رکھ رہے ہیں اور اس منافع سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، کیا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے سوال بہت مشکل تھا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب ریٹائر ہوا ہے، 50-60 لاکھ روپیہ ملا ہے، کسی کو دے دے گا، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ کاروبار میں کوئی لگا بھی دے جائز کاروبار میں، تو وہاں سے پھر وہ چاہے کہ کسی وقت میں مجھے 20-25 لاکھ ایک دم مل جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت کے اندر پہلے بہت مشکل تھا، اب آسان۔ اب جتنے اسلامی بینک ہیں، میزان بینک ہے، الفیصل بینک ہے اور بینک البرکہ ہے، نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں۔ تو جتنے اسلامی بینک ہیں جن کے علماء ان کی نگرانی کر رہے ہیں، وہاں پیسہ رکھنا بھی جائز ہے، ان کا منافع بھی جائز ہے۔ اور اب الحمدللہ اسٹیٹ بینک نے ہر کنونشنل بینک کو پکا کر دیا ہے کہ وہ اپنی ونڈو کھولے اسلامی۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ بات IMF نے کئی سال پہلے لکھ کر خط بھیجا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ سارے بینک جو ہے وہ اسلامی ونڈو کھولیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہ IMF مسلمان ہو گیا، نہ، اصل میں سارے لوگ اسلامی بینکوں میں پیسے رکھنے لگ گئے، تو ان کے جو بینک تھے وہ سارے کے سارے بڑے حالات عجیب و غریب ہو گئے، سارے لوگ ادھر جا رہے تھے، جس کے دین کی فکر تھی وہاں جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہر بینک اسلامی ونڈو کھولے۔ اب اسلامی ونڈو کھولی ہوئی ہے اور علماء نگرانی کر رہے ہیں تو ٹھیک، صرف نام رکھا ہوا ہے تو پھر احتیاط کریں۔ تو باقی جتنے اسلامی بینک ہیں، اب میزان بینک ٹوٹل اسلامی بینک کلیتاً، ایک پروڈکٹ بھی اس کی غیر اسلامی نہیں ہے۔ الفیصل بینک آج سے 3 سال پہلے ہر شاخ اس کی اسلامائز ہو چکی، ہر شاخ، کوئی ہے ہی نہیں، یہ دوسرا کاروبار حرام کام کروا سود کا کرتا ہی نہیں ہے یہ والا بینک، ان ٹوٹل اسلامی بینک۔ تو آپ وہاں پیسہ رکھ دیں۔ اب وہاں کئی اسکیمیں ہیں، ان کی کئی پروڈکٹ ہیں۔ ایک اسکیم یہ کہ آپ پیسہ جمع کرا دیں، آپ کو جو منافع ملے گا جائز، وہاں آپ کرنٹ بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، سیونگ بھی کھول سکتے ہیں، دونوں جائز۔ کرنٹ پہ کوئی منافع نہیں ملتا، لیکن اس کی کچھ اور شرائط ہوتی ہیں، اس میں کچھ آسانیاں انہیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور جو سیونگ ہے وہ جائز، ہر اسلامی بینک کے اندر سیونگ رکھنا جائز۔ اب جتنے اسلامی بینک ہیں انہوں نے ماہانہ منافع اسکیم بھی کھولی ہوئی ہے، کوئی منافع اسکیم کہتا ہے، کوئی ماہانہ آمدنی اسکیم کہتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ رکھا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر 5-5 لاکھ کے آپ سرٹیفکیٹ لیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ آپ کے جمع ہو جائیں گے مرکز میں، اور ان سرٹیفکیٹ پر آپ کو جو منافع ملتا رہے گا وہ ماہانہ آپ کو دیتے رہیں گے، سال کے بعد اس کو تقسیم کر لیں گے، سال کے بعد حساب کر لیں گے۔ اور وہ پیسہ لگاتے ہی ایسی جگہوں میں جہاں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا زیادہ، وہ حلال کاروبار میں لگاتے ہیں۔ تو ماہانہ آمدنی اسکیم اسلامی بینکوں کے اندر 100% جائز، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے ریٹائرڈ حضرات ہیں، بیوہ خواتین ہیں، وہ بینکوں میں ابھی قومی بچت کی اسکیموں میں ابھی بھی سود سے پاک نظام نہیں آ سکا۔ قومی بچت کا جو انہوں نے سوال کیا ہے، قومی بچت سرٹیفکیٹ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ علماء کی بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کے قوانین کو درست کرنے کے لیے۔ جب مفتیان کرام فرما دیں گے کہ یہ بھی درست ہو گیا، اس کے تمام کاروبار درست ہو گئے، پھر اس کے بعد قومی بچت سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ جائز ہو جائیں گے، ابھی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے؟ یہ بہت آسان سی بات، سجدہ سہو کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ ایک تو نماز کے اندر فرض کتنے ہیں وہ یاد کر لیں، اور موٹے موٹے واجب یاد کر لیں بس۔ سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، فرض میں تاخیر ہو جائے۔ واجب میں واجب چھوٹ جائے یا واجب زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں۔ نماز کے فرائض کل 6،
بس آسان سی بات. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ تو چھوٹتی نہیں ہے. ٹھیک. تکبیر تحریمہ، قیام کھڑے ہونا، رکوع، قیام کے بعد قرات قرآن مجید پڑھنا. تکبیر تحریمہ 1، قرات 2، قیام 3، رکوع 4، سجدے 5، آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا 6. بس یہ کل 6 فرض ہیں. ٹھیک. اب مثال کے طور پر کوئی انسان اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا، رکوع رہ گیا، وہ پوری نماز میں کسی بھی وقت رکوع کر لے، اگلی رکعت میں 2 رکوع کر لے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے. اگر ایک سجدہ کیا، ایک رہ گیا، 2 سجدے فرض. ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے، بعد میں خیال آیا میں نے ایک سجدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ اگلے رکعت میں، آخری رکعت میں 3 سجدے کر لیں اور سجدہ صاحب کر لیں، نماز ہو گئی. آپ کا فرض لیٹ ہوا ہے نا. تو فرض کی تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب، فرض چھوٹ جائے نماز ختم. ایک سجدہ رہ گیا، اٹھ کے چلا گیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے. رکوع رہ گیا، کیا ہی نہیں، دوبارہ نماز دوبارہ پڑھے. فرض چھوٹنے سے دوبارہ نماز. فرض میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، سجدہ صاحب کر لیں. اب واجب، نماز کے موٹے موٹے واجب، میں نے کہا واجب میں اضافہ ہو جائے، ڈبل واجب ہو گیا تو تب بھی سجدہ صاحب. واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ صاحب. اب مثال دیتا ہوں. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، الحمد شریف پڑھنا واجب. سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. دوسرا واجب موٹا سا وہ ہے درمیان میں 2 قعدوں میں بیٹھنا. 4 رکعت والی نماز میں دوسرے پہلے قعدے میں بیٹھنا 2 رکعت کے بعد. اب وہ کھڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائے. قعدہ واجب تھا پہلا والا، آخر والا فرض ہے، وہ بیٹھ ہی جاتا ہے بندہ، وہ نہیں چھوٹتا عام طور. اب یہ بندہ درمیان میں قاعدہ کے بغیر کھڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، آخر کے اندر سجدہ صاحب کر لے. یہ تو تھا سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، واجب چھوٹ گیا. ہاں دوسرا 2 رکعت کے بعد قاعدہ بھول گیا، یہ ہو گیا واجب چھوٹ گیا. اب میں واجب کا اضافہ بتانے لگا. کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی اور کوئی صورت دوہرا لے، کچھ نہیں، سورہ فاتحہ ایک رکعت میں 2 دفعہ پڑھی نا، واجب زیادہ ہو گیا، سجدہ صاحب کر لیں. یا واجب اضافہ ہو جائے، جیسے پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گیا، یا بھول کے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، تب سجدہ صاحب واجب ہو گیا. تو میں نے آسان سا اصول بتایا. فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب، واجب میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ صاحب، باقی سارے سنت. اب یہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت، بھول گیا کوئی بات نہیں. تشہد پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے. تشہد پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، آگے دعا مانگنا بھی سنت ہے. بات مکمل ہو گئی. بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں تو بندہ خود. اسی طرح یہ سوال کرتے ہیں کہ میری کوئی ایک رکعت کبھی میں بھول جاتا ہوں، 2 رکعتیں ہو گئی، 3 ہو گئی، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. اب یہ والا بھی بھولنا بہت زیادہ ہو رہا ہے. پہلے کوئی بندہ پریشانی میں بھولتا تھا، کوئی بوڑھے لوگ بیچارے جن کا یادداشت کم ہو جاتی تھی وہ بھولتے تھے. اب تو یہ جوان مسئلے پوچھتے ہیں مجھ سے. اب جوانوں کی یہی حالت، نوجوانوں کی بالکل 17-18 سال کے، جن کو بڑا طاقتور ہونا چاہیے ذہنی طور پر، وہ کہتے ہیں ہم نماز رکعتیں بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی پڑھی. اب قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل اس وقت بتا دیا تھا، اور کتنا آسان حل. اگر بندہ ذہن میں رکھ لے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑتی. جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو جائے رکعتوں میں 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، جب رکعتوں میں شک ہو جائے
تو کم پر عمل کر لو، آخر میں سجدہ صاحب کر لو. کم پر عمل کر لو. 2-3 میں شک ہو گیا، پہلے تو سوچ لینا تھوڑا سا، میں نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی. اگر پکے ہو جائیں کہ نہیں 3 ہی پڑھی، ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں. شک پر عمل نہ کریں، کبھی بھول کر شک پر عمل نہ کریں. ایک دفعہ شک پر عمل کیا نا، آئندہ پھر شک ہوگا. شک شیطان ڈالتا ہے. شیطان کی ایک دفعہ بات مان لیں گے، اگلی دفعہ بھی ماننی پڑے گی. شیطان کو مزہ آتا ہے. شک شیطان کی طرف سے، وسوسہ شیطان کی طرف. پتہ نہیں 2 پڑھی 3 پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا؟ کم پر عمل کر لیں. 2-3 میں شک ہو جائے تو کتنی سمجھیں؟ 2، ٹھیک، اور باقی نماز پڑھ لیں. 3 یا 4 میں شک ہو جائے تو کتنی؟ 3، اس کے مطابق نماز پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کبھی کبھی بندہ چوتھی رکعت میں زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کم ہوتا ہے، لیکن 2 رکعت والی نماز میں بہت ہوتا ہے کہ بندہ 2 رکعت پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتا ہے تیسری کے لیے. جی کوئی چیز خریدو تو اس کو ہاتھ لگا لو یا اس طرح کا. اب میٹا فزک ہے، سیٹلائٹ کے چیز ہے، تو آپ صرف سوشل کانٹیکٹ میں خریدتے ہیں، آگے بائیں بیچتے ہیں. اب وہ اسپیس ڈیفینس ہے، وہ بھی آپ خریدتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو ہاتھ لگا لو یا وہ گھر لے جاؤ اور پھر آگے بیچو. تو آپ کو کوئی چیز خرید نہیں سکتی. اب سعودیہ والوں کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے کئی، اور پاکستان کے سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے. وہ تو ہر چیز ایئر ڈیفینس کی ہوتی ہے، آپ کیسے خریدیں گے؟ جی تشریف رکھیے. ایون آپ ایئر ڈیفینس کی جو ہے نا وہ سیٹلائٹ ہے. جزاک اللہ. سوال کانٹریکٹ میں خریدتے بس سوال مکمل ہو گیا. الحمدللہ سوال مکمل ہو گیا. تو پہلے میں بھائی صاحب کے سوال کا جواب دے دوں. وہ جو سوال چل رہا تھا وہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کبھی کبھی انسان قاعدہ دوسرے قاعدے میں یا 4 رکعت والی قاعدے میں 5ویں رکعت کے لیے زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی 2 رکعت کے بعد ایک اور رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ابھی کھڑے ہونے کے قریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہونے کے قریب تھے تو بیٹھ جائیے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اور اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے زائد رکعت میں تب بھی بیٹھ جائیے، آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. بیٹھنے کے قریب تھے تو بیٹھ جائیے، یعنی ابھی آپ کی رانیں آپ کی پنڈلیوں سے جدا نہیں ہوئی تھیں، تبھی آپ بیٹھنے کے قریب ہیں، بیٹھ جائیے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اور اگر آپ کی رانیں پنڈلیوں سے جدا ہو گئی تھیں تو اس کا مطلب آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے تو پھر بھی بیٹھ جائیے، آخر میں سجدہ صاحب کر لیجیے. اگر آپ مکمل کھڑے ہو گئے زائد رکعت کے لیے، تیسری رکعت، 5ویں رکعت، 2 رکعت کے بعد تیسری زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر بھی یاد آیا بیٹھ جائیے. سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی تھی، بیٹھ جائیے. سورت بھی ملا لی تھی، پھر یاد آیا بیٹھ جائیے، سجدہ صاحب کر لیں. لیکن اگر رکوع بھی کر لیا اس پر بھی علماء لکھتے بیٹھ جائیے. لیکن سجدہ کر لیا، اب 1 رکعت مکمل ہو گئی تو دوسری بھی ساتھ ملا لیں، 6 ہو جائیں گی. تو اگر یہ چوتھی رکعت میں، اصل رکعت میں، آخری قاعدے میں بیٹھ گیا تھا تو 2 رکعت نفل ہو گئے، باقی نماز صحیح ہو گئی. اور اگر یہ آخری جو قاعدہ تھا اس میں بیٹھا ہی نہیں، وہ زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو فرض چھوٹ گیا، نماز دوبارہ پڑھ لیں. آسان کر کے میں نے بتا دیا. پھر وہی سوال اتنا نہ الجھے. فرما رہے ہیں 4 پڑھنے کے بعد 3 پڑھ لیں، یعنی 7 رکعتیں پڑھ لیں، تو ممکنہ سوال نہ بنائیں. جی اب بھائی صاحب کا سوال یہ ہے 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، 3 رکعت پر بیٹھ کے سلام پھیر دی، یہ سوال ہے.
یعنی ایڈوانس سلام پھیر دیا، ابھی ایک رکعت رہتی تھی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آخری یہ جو آپ جس میں سلام پھیرا نا تیسری رکعت میں بھول کر، تیسری رکعت میں بیٹھ گئے کوئی بات نہیں، تحیات پڑھ لی کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیے، چوتھی رکعت پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیے، چوتھی رکعت پڑھی، دعا بھی پڑھ لی، ایک طرف دو طرف سلام بھی پھیر دیا، لیکن ابھی قبلے سے سینہ نہیں پھرا، کوئی بات نہیں کی، نماز کے خلاف کام نہیں کیا، ابھی بھی کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے چوتھی رکعت پڑھیں، بعد میں سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر بات چیت کر لی تھی، قبلے سے رخ پھر گیا تھا، اب نماز دوبارہ پڑھیے۔ اب بھائی صاحب کا سوال، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل تجارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ مال تمہارے قبضے میں آ جائے پھر آگے بیچو، بالکل درست، ہاتھ سے مراد قبضہ، ہاتھ سے مراد قبضہ، تو اگر ہاتھ میں آ جائے تو جائز، قبضے میں آ جائے جائز، حکمن قبضے میں آ جائے تو بھی جائز، حکمن قبضے میں آ جائے تو بھی جائز، اور اگر حکمن بھی قبضے میں نہیں آیا تو ناجائز۔ بات مکمل ہو گئی، اور بس اس کو سمجھیے گا بیٹھ کے، اور زیادہ تفصیل دارالفتاء، کیونکہ یہ بحث و مباحثہ کی مجلس نہیں ہے، یہ وہ جو ٹی وی میں ٹاک شو ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، بالکل بالکل نہیں۔ بس سوال کر لیا، جواب مل گیا، نہیں سمجھ میں آیا، غلط جواب ہوگا تو مفتی حضرات میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جید مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، میری ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، ذرا بھی میں فتوے سے ہٹ کے بات کروں گا نا تو وہ فوراً مجھے ٹوک دیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ میں بولتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے نا انسانوں، تو مفتی حضرات بیٹھے ہوئے اس وقت، جامع شفیہ والے پڑھے ہوئے بڑے قابل، تو وہ فوراً ٹوک دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس لیے محتاط ہو کر، اگر حکمن بھی قبضے میں نہیں، یعنی آپ نے خریدی، نیٹ کے ذریعے خریدی، اب خرید لی، آپ کے شپ آ گیا، فلاں جگہ آ گئے، ٹھیک، اور وہ مال آپ کے قبضے میں ہے، حکمن اب کوئی اس کو نہیں خرید سکتا، اب اس کو کوئی اور خرید نہیں سکتا، متعین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حکمن آپ مالک ہو گئے، کچھ تو قبضہ ہو گیا، حکمن ہو گیا، اس کو کوئی اور خرید نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ مال ہی نہ ہو، پیسے بھی وہ اسکرین پر چمکتے ہوئے کوائن، پیسے بھی ہوائی، مال بھی ہوائی، یہ ڈیجیٹل کاروبار جائز نہیں ہے۔ آپ آرڈر کریں کمپیوٹر پہ ڈیجیٹل کاروبار کے نا، جائز صورتیں بھی تو ہے نا، علماء کے پاس آ کے بیٹھیے، ایک ایک ذہن واضح کریں گے، ڈیجیٹل صورتیں جائز ہیں۔ آپ موبائل کے ذریعے بھیجتے ہیں، گروسری مجھے بھیج دیں، موبائل کے ذریعے آپ پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ واقعی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں گروسری بھیج دیتا ہے، 100% جائز، آپ خریدتے ہیں اس طرح، ڈیجیٹل کاروبار بہت حد تک جائز ہے۔ ایک جگہ جا کر بریک لگانی پڑے گی جہاں مال پر حکمن قبضہ بھی نہیں ہے، اور نہ آپ پیسے دیتے ہیں فزیکلی، نہ آپ پیسے دیتے، جی بحث انشاءاللہ دارالفتاء میں، گزارش، بحث و تمحیص دارالفتاء میں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہاں سوال کریں گے جواب لے لیں گے، جی بحث و تمحیص میں، یہاں بحث و تمحیص ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے الحمدللہ دارالفتاء میں حضرات موجود ہیں۔ بعض ایک سوال انہوں نے کیا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ جنت میں ان کا خاص دروازہ ہوتا ہے، پہنچتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جی ہاں، احادیث میں مختلف عبادات کے لیے جنت کے مختلف دروازے، بلکہ ان کے نام بھی آئے ہیں، جیسے روزے داروں کے بارے میں کہ ایک باب الریان ہے، ریان کا معنی سیراب کرنے والا، جو پیاس بھوک برداشت کرتے ہیں ان کو اللہ باب الریان سے داخل کرے گا۔ اس طرح قرآن پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اسی طرح دوسرے خلق خدا کی خدمت کرنے والے، تو مختلف احادیث میں مختلف دروازوں کے نام آتے ہیں، تو دروازوں کی فکر نہ کیجیے گا، داخلے کی فکر کیجیے گا۔ ایک صاحب نے کہا احساس کمتری سے اپنے آپ کو کیسے نکالا جائے دینی امور میں اور دنیاوی امور میں، جی تو اس کا جواب یہ ہے
ابھی آج کے جمعے میں بھی بات ہو رہی تھی، تواضع اور چیز ہے، عاجزی انکساری اور چیز ہے، احساس کمتری اور چیز ہے۔ تواضع یہ ہے، اے اللہ تو نے اتنی ساری نعمتیں تھے، تیرا شکر ادا کرتے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تواضع۔ احساس کمتری کیا ہے؟ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں۔ اس کی صحت اتنی اچھی، میری اچھی نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنا مال، میرے پاس مال ہی نہیں۔ یہ اتنے اچھے عہدے پہ پہنچ گیا، میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں۔ اس کے بچوں کی شادیاں ہوں گی، میری شادی نہیں، میں تو ایسا ہو گیا۔ یہ ناشکرا شخص ہے۔ احساس کمتری ہمیشہ ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہے، شکوہ اور ناشکری، یہ دو بیماریاں جس سے انسان احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو انسان شکر کرتا ہے وہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دیا۔ اور احساس کمتری سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اپنے دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھیں، اور یہ احساس کمتری بڑے ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی احساس کمتری ہو گیا، خود کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس جوتا نہیں تھا میرے پاس، تو کہنے کے دل میں شکوہ آیا کہ اے اللہ دیکھ، میں تیرے لوگوں کو کتنی اچھی باتیں بتاتا ہوں، خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور ان کی اتنی نصیحتیں اچھی باتیں کرتا ہوں، اتنے تیرے اچھے بندے کے پاس جوتا نہیں۔ شکوہ آ گیا۔ شیخ سعدی خود لکھتے، کہتے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا مسجد کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے بیچارے، کسی حادثے کی وجہ سے۔ کہنے کہ وہیں وہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ جوتا نہیں، کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہے نا۔ یعنی انسان ان لوگوں میں اٹھے بیٹھے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا، ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک، اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، فلاں سمجھتے ہیں، بس میں تو کمزور صحیح ہوں، میں نے یہ بھی بیماری وہ بھی بیماری، چلتے پھرتے ہیں، ان کو چاہیے 5-6 منٹ کے لیے ہسپتال چلے جائیں، اور وہاں جا کر ان مریضوں کو دیکھیں جس کسی کی ٹانگ نہیں، جس کے آپریشن ہوا جو بیچارہ پتہ نہیں کس مرض میں مبتلا، وہاں جا کر پھر کہتے یا اللہ شکر ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یا اللہ تیرا شکر۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ شکر نکلے گا۔ ایک صاحب نے کہا جمعے کی دوسری اذان کے جواب کا کیا حکم ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے، جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا تو آپ جواب دیں گے۔ جمعے کی دوسری اذان اس وقت ہوتی ہے جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے مؤذن اذان دیتا ہے جمعے کے خطبے کی دوسری اذان۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، دیکھیے یہ نہیں جب اذان شروع ہو نا، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، تو نہ نماز پڑھے، نہ کوئی بات چیت کرے، کلام بھی نہ کرے، کوئی کلام نہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو بھی دل میں درود شریف پڑھے، کیونکہ ہم زبان ہلائیں گے تو کلام ہو جائے گا نا۔ اس کا جواب بھی نہیں دینا کہ وہ بھی کلام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حدیث میں، جامع ترمذی کی حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر جمعے کا خطبہ عربی والا، اردو والا نہیں، اردو والے میں چپ رہنا، نماز پڑھنا منع نہیں ہے، چپ رہنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ الگ باتیں نہ کرے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، سن لیں آرام سے، لیکن اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وقت ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب امام دوسرے یعنی خطبے کے وقت، دوسری اذان کے وقت امام ممبر پر بیٹھ جائے، اب نماز نہیں پڑھنے کی، جو پڑھ رہے ہیں وہ پوری کر لیں، جو پڑھ رہے ہیں پوری کر لیں، شروع نہ کریں اور کلام بھی نہ کریں۔ جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خطبے، عربی کے خطبے کے دوران اگر کوئی جمعے کے خطبے میں کوئی بات کرے، دوسرا کہے اسکت، خاموش ہو جا، فقد لغا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نے بھی بیکار کام کیا، کیوں؟ یہ بھی تو بولا، یہ بھی بولا اسکت۔ تو معلوم ہوا جمعے کے خطبے کے دوران اشارے سے چپ کرا دیں، اشارے سے ساتھی چپ کرا دیں، لیکن بولے نہ، کیونکہ اس کے لیے بھی بولنا، چپ کرانے کے لیے بھی بولنا جائز نہیں، اس لیے اس وقت خاموشی اختیار کر لی جائے۔ ایک صاحب نے کہا امام جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے اور سلام کرے تو کیا ہم عوام سلام کا جواب دیں؟ جی بالکل، اس وقت دے سکتے ہیں، لیکن جب اذان شروع ہو جائے بس پھر خاموشی۔
اگر کوئی آدمی امام کے سلام سے پہلے سلام پھیر دے تو اس کا کیا حکم ہے، جبکہ امام کا سلام چل رہا ہوتا ہے؟ اس میں امام مد و شد کی وجہ سے دیر لگاتے ہیں۔ جی اصل میں امام کی اتباع، امام کے ساتھ ساتھ چلنا، امام کے ساتھ ساتھ چلنا۔ امام نے السلام السلام کی آواز شروع کر دی، آپ نے سلام پورا کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ امام سے پہلے سلام نہیں کیا آپ نے۔ چلو اگر امام نے ابھی لفظ السلام نکالا نہیں ہے اور یہ پیچھے منہ ادھر ادھر کر کے سلام پھیر دے، یہ غلط بات، تو عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو سوال کیا وہ یہی کیا کہ امام صاحب ذرا لمبا کرتے ہیں سلام کو، تو ہم تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم تو فٹافٹ فارغ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، امام کے ساتھ ساتھ سلام کریں۔ اگر امام شروع کر چکا ہے، آواز اس کی شروع ہو چکی ہے، پھر جائز۔ ایک صاحب نے کہا کہ نظر بد کا علاج بتا دیں، یعنی نظر بری نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت آسان سا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا یہ علاج، اور بزرگوں نے بھی لکھا۔ سورہ قلم کی آخری آیات، آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو سورہ قلم کی آخری آیات پڑھ کر دم کر دیں۔ یہ تو ہے قرآن مجید کی آیت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نواسوں کو دم کیا۔ وہ دم بھی آپ کو سکھاتا ہوں، نظر بد کا علاج، دم کیا۔ اور دم کرنے کے بعد جامع ترمذی کے حدیث کے الفاظ، دم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔ اب بس آپ سے ایک ہی سوال کرنا ہے میں نے، یعنی نبی کو، اتنے بڑے بڑے انبیاء کو اپنے بچوں پر، اپنے نواسوں پر دم کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں نہیں ہے؟ اللہ چاہتا، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ چاہتا تو نبی کے بچوں کو نظر لگتی نہ، اگر نظر نہ لگتی ان کو تو ہمیں وہ کیسے سکھاتے؟ تو جب انبیاء اپنے بچوں کو اور انبیاء اپنے نواسوں کو دم کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ کلمات سیکھ لینے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصنیع کا صیغہ استعمال کیا وہاں دم کرنے کے لیے نا، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ ومن شر ہامۃ، ترجمہ بھی کرتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، اللہ تعالیٰ کے جتنے کلمات ہیں نا ان کے ساتھ میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل عین لامۃ، ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے، وہامۃ، اور نقصان دینے والی چیز سے۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے تو نظر لگتی ہے۔ اچھا یہ نہ سوچا کریں کہ نظر بد ہی لگتی ہے، جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں نا، بخاری شریف کے الفاظ نظر کے لیے وہ ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ یہ ایک عجیب بات سمجھنے والی ہے، یہ نہیں کہ وہ بری نظر سے دیکھے تو تبھی نظر لگتی ہے، ماں باپ پیار سے دیکھیں تو بھی نظر لگ جاتی۔ ماں باپ کبھی بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں بچوں کو؟ حدیث میں نا بری نظر نہیں آئی، کیا لفظ آیا؟ العین حق، نظر لگنا حق ہے، تو اس کا علاج بھی کر لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام جس میں تکبر اور اس کے علاج کا ذکر ہے آپ نے بیان میں فرمایا، وہ بتا دیں۔ جی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ہمارے تصوف کے سلسلے میں جتنے بزرگ ہیں وہ کتاب پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اصلاح کے لیے، اور وہ کتاب اصل میں لکھی ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے، اور اس کتاب کا نام ہے اربعین، اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کیا، اور اس کا نام ہے تبلیغ دین، نام اس کا تبلیغ دین، عام مل جاتی ہے کتاب۔
لیکن اصل میں یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اربعین غزالی، اور آج کل نام ہے اس کا تبلیغ دین۔ اس میں کمال کیا کیا حضرت امام غزالی نے، پھر حضرت نے ترجمے میں کمال کیا کہ ہر روحانی بیماری کا ذکر، ہر روحانی بیماری کا نام، اس کی حقیقت ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ وہاں انہوں نے تکبر کا بھی علاج لکھا، تکبر کا علاج لکھا، حسد کا علاج لکھا، غصے کا علاج لکھا، نفرت کا علاج لکھا، حب مال کا علاج لکھا، حب دنیا کا علاج لکھا، تکبر کا علاج لکھا۔ یہ سارے وہاں انہوں نے باقاعدہ چیپٹر بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بزرگ باقاعدہ جب اصلاح کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ایک چیپٹر پڑھیں اور دیکھیں یہ عیب آپ کے اندر ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہے تو اصلاح کی فکر کریں، اور جو اس میں اصلاح لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق کریں، پھر نہ ہو ہم سے رابطہ کریں۔ تو الحمدللہ اس میں تقریباً ساری روحانی بیماریوں کا اس میں نام موجود ہے، فہرست موجود ہے جو میں نے ابھی فہرست بتائی۔ اور یہ سب وہ روحانی بیماری ہے جس سے انسان تنگ بہت ہوتا ہے، اور لوگ بھی اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ روحانی بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری میں لوگ بھی مبتلا۔ ایک صاحب نے کہا استغنا کی کیا تعریف ہے، کیا یہ تکبر کے حکم میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ استغنا کہتے ہیں بے نیازی، بے نیازی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زہد، زہد یعنی دنیا کے اندر دنیا والوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی اختیار کرنا، بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں بے رغبتی اختیار کرنا۔ ازہد فی الدنیا، حدیث سنانے لگا ہوں تاکہ استغنا سمجھ میں آئے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں بے رغبتی اختیار کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبتی کیا؟ کھانا نہ کھائیں، گھر نہ بنائیں، پیسے نہ کمائیں، ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے دوسری نہ لگائیں، اپنے کاروبار کو نہ بڑھائیں، نہ اس نے زہد کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا میں بے رغبتی اور دنیا میں رغبت، اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں شوق رکھنا، اس طرح کے حلال حرام کی پرواہ نہ ہو، دنیا میں لگ کر اللہ کے احکام کی پرواہ نہ ہو، یہ دنیا کی محبت ہے، اور یہ انسان کے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ کاروبار کو آپ بڑھائیں، حلال کمائیں، لاکھوں کمائیں، کوئی بے رغبتی نہیں، کوئی دنیا سے بے رغبتی کے خلاف نہیں، استغنا کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس جو چیز موجود ہے اس پر رال ٹپکانا، اس سے منہ میں پانی آنا، ہاں موبائل دیکھا، میرے پاس تو ہے نہیں، اس کے پاس بڑا اچھا موبائل ہے، ہاں، اور پھر حرص، لالچ، حرام حلال کی پرواہ نہ کرنا، یہ دنیا کی بے رغبتی، یہ دنیا کی رغبت بری ہے۔ میں نے پھر کہا اچھا جی اگر استغنا ہے، استغنا ہونا چاہیے، لہذا سواری بھی نہ خریدیں، گھر بھی نہ بنائیں، شادی بھی نہ کریں، نہ یہ دین نے نہیں سکھایا۔ رغبت کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ رغبت آپ مال کمائیں گے، بتائیں رغبت سے کمائیں گے نفرت کر کے کمائیں گے؟ مال اگر بندہ کمائے تو رغبت سے کمائیں گے نفرت کر کے کمائیں گے؟ وہ رغبت بری نہیں ہے۔ رغبت کون سی بری؟ جس رغبت اور شوق میں لگ کر انسان حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے حکم کو توڑے، اللہ کا حکم آئے نماز کے لیے نہ جائے، اور جو حقوق فرائض ہیں اس کے وہ پورے نہ کرے، تب یہ دنیا کی رغبت، یہ دنیا کے پیچھے پڑا گیا بیچارہ۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ تو استغنا کی تعریف ایک تو پھر انہوں نے کیا یہ تکبر کے حکم میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، تکبر کی میں نے تعریف پہ آج بڑا زور دیا۔ بعض لوگ نا علماء وقار سے رہتے ہیں، علماء وقار سے رہتے ہیں، استغنا سے رہتے ہیں، تو بہت کہتے ہیں بس وہ جو عالم تو ہیں لیکن ذرا متکبر ہے،
وہ عالم ہے لیکن متکبر ہے. اس نے آج کی تقریر سمجھی نہیں. آج بڑا زور لگایا میں نے اس چیز پر جمعے کی تقریر میں کہ تکبر کو سمجھے. اچھا کھانا، اچھا پینا، کسی عہدے پر چلے جانا، خوش ہو جانا، یہ تکبر نہیں ہے. استغنا میں تکبر نہیں ہوتا. تکبر کیا؟ من بطر الحق وغمس الناس، حق بات کو رد کرے، دوسروں کو ذلیل سمجھے گا، فوراً تکبر میں مبتلا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان سے بھی ایک بندے نے اسی طرح کا الجھا ہوا سوال کیا. کہنے کہ حضرت آپ جب مریدوں کو ڈانٹتے ہیں اس وقت آپ کے دل میں تکبر نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اچھا ہوں یہ برا ہے؟ اس نے حضرت تھانوی کو بھی پھنسانے کی کوشش کی تھی. سوال کر دیا کہ حضرت جب آپ مریدوں کو ڈانٹتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے تو اس وقت بھی تو آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں نا، اس کو ظاہر حقیر سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی نے کمال کا جواب دیا. میں وہ جواب سنانا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو جواب دیا کہ اگر ایک بادشاہ ہو، اس کا ایک بیٹا شہزادہ ہو، شہزادے سے ہو گئی غلطی، بادشاہ نے چمار کو کہا. چمار، وہ جو چمار ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا یہ صفائی وفائی کرنے والے چوڑے وہ نا، چمار کہتے ہیں اردو زبان میں اس شخص کو جو بادشاہ نے سزا دینے کے لیے رکھا ہوتا ہے، کوڑے مارنے کے لیے. اس کو درے لگا، اس کو درے لگا، مارو چھڑی سے اس کو دو لگاؤ، اس کو کہتے ہیں چمار. چمار وہ چوڑا نہیں. تو حضرت نے فرمایا تھانوی رحمہ اللہ نے کہ جب بادشاہ کے اس شہزادے بیٹے سے غلطی ہو گئی تو بادشاہ نے چمار کو کہا اس کے دو لگاؤ. اب حضرت نے فرمایا عین اس وقت جس وقت چمار مار رہا ہوتا ہے شہزادے کو، اس کے دل میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ یہ ہے یہ شہزادہ اور میں چمار. مار رہا ہوتا ہے شہزادے کو، اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن عین اس کے وقت اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں چمار ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا کمال. ہاں، حضرت تھانوی نے اپنی طرف کس نام کی نسبت کی ہے؟ سوچئے ذرا، اپنی طرف کیا نسبت کی ہے کہ میں جب اصلاح کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت یہی خیال ہوتا ہے یہ مجھ سے اچھا ہو جائے گا، یہ مجھ سے اچھا ہے. میں اس کو حقیر اس وقت بھی نہیں سمجھتا. اور یقین جانیں ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، ایک دو نہیں، ہمارے تمام اساتذہ ہمیں جب ملے ڈانٹتے بھی تھے نا تو بھی اچھا سمجھ کے ڈانٹتے تھے، حقیر ذلیل سمجھ کے نہیں ڈانٹتے تھے. تو وقار سے رہنا یہ تکبر میں شامل نہیں ہے. استغنا، بے نیازی رکھنا، لوگوں کے زیادہ ملنا جلنا نہیں، زیادہ لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھنی، یہ بھی تکبر نہیں ہے. تکبر کیا چیز؟ حق بات کو رد کریں، لوگوں کو ذلیل سمجھیں، اپنے سے گھٹیا سمجھیں، یہ ہے تکبر. ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہے تو کیا وہ آدمی اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتا ہے یا وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی؟ جی اس کا جواب یہ ہے وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وراثت کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا. بہت سے نوجوان آتے ہیں میرے پاس، بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، 80-85 سال عمر ہو گئی، کہتے ہیں مولانا ابا جی کو سمجھائیں ہمارا حق دے دیں، مرتے بھی نہیں. ان کے کہنے کا خلاصہ ہوتا ہے یہی کہ مرتے بھی نہیں، کہتے تو نہیں ہیں ہمارے ابا جی کو سمجھائیں ہمارا حصہ دے دیں. کئی نوجوان لائنیں لگی ہوئی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان آتے میرے پاس، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ میرے ابا جی کو کہیں کہ میرا حصہ دے دیں، تو آپ کے لیے اطلاع عرض ہے کہ آپ کے ابا جی کے مال میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے ابھی، شرعی طور پر کوئی حصہ نہیں، اپنا کام کیجیے. اچھا وہ میں جب ان کو کہہ دیتا ہوں پھر وہ دارالفتہ میں پہنچ جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ انہوں نے یوں کہا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک، جب تک باپ زندہ ہے وہ مالک ہے سارے مال کا، آپ کو کوئی حصہ نہیں.
یعنی فتویٰ بھی اسی پر ہے. وراثت مرنے کے بعد اب جب یہ کل اپنے مال کا مالک ہے، بھی وراثت نہیں ہے، تو اس پر وارثوں کے حصوں کی طرح تقسیم کرنا بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. اب زندگی میں اپنے بیٹوں میں بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کر دے جائز، لیکن کسی ایک بیٹے کو ناراض ہو کر بالکل نہ دے، اس کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرے، یہ گناہ کی بات. چاہے کتنا ہی بچہ نافرمان ہو، کتنا ہی اس کو دکھ دینے والا ہو، اس کو وراثت سے محروم نہ کرے. یہ نہ سب لوگ بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، وراثت سے کبھی محروم نہ کریں. غصے میں آ کر اول تو محروم ہوتا نہیں ہے. یہ اخباروں میں آتا نا، میں نے اپنے بچے کو عاق کر دیا، اس کی میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں. اخبارات میں پڑھتے ہیں نا، عاق کر دیا. عاق کا معنی نافرمان. تو اگر تو یہ کہنا مقصود ہو کہ میں نے بچے کو عاق کر دیا ہے، اب اس کے لین دین کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ بچہ لوگوں سے قرض بھی لے لیتا تھا، پیسہ بھی کھا جاتا تھا، اس کے باپ کو لوگ آ کے تنگ کرتے تھے، اس نے اخبار میں اشتہار لگوا دیا بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، جائز. لیکن آگے یہ جو جملہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کا اب میری جائیداد اور مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل بیکار. چاہے اسٹامپ پر لکھ کر مرے، میرے بیٹے کو، یہ میری بیٹی کو، فلاں میری بیوی بیوہ کو بالکل کوئی چیز نہ دینا، 10 دفعہ 10 اسٹامپ لکھ کے مرے، بیکار. مرنے کے بعد وارث ہو جائے، وہ الگ ہے، گناہ گار ہوگا نافرمانی کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے. تو میں نے بتایا زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں وہ کسی بھی طرح تقسیم کر دے جائز، لیکن ظلم نہ کرے، وراثت سے محروم نہ کرے. اب بچوں کو بٹھا لیا اپنی زندگی میں اور کہا کہ دیکھو وہ جو تمہاری بہن ہے نا اور وہ بھائی ہے، وہ مالی طور پر ذرا کمزور ہیں، تو ان کو میں زیادہ دے دیتا ہوں، تمہیں کم دے دیتا ہوں. بچوں کو راضی کر لی. کوشش یہ کریں بچوں میں انصاف ہو، عدل و انصاف ہو. لیکن اگر زندگی میں وراثت کے مطابق تقسیم کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن اپنے لیے حصہ ضرور رکھے، ورنہ اس کی چارپائی گھر سے باہر. اگر ہاتھ خالی کر دیے نا، بالکل یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، اپنے لیے رکھیں. پھر وہ وراثت میں ہو جائے گا بعد میں، پھر تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. جی ہبا تو گفٹ کر سکتے ہیں، وہ ہبا ہی ہوگا سارا. کیونکہ حضرت کیا آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں خیالات سے بچنے کے لیے. جی بعض لوگ ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے وہ نماز اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ سوچنا کہ آنکھ بند کر کے پڑھنا سنت ہے، افضل ہے، یہ غلط بات. کوئی افضل نہیں ہے، آنکھیں کھول کے پڑھیں. لیکن بہت سارے حافظ ایسے ہیں جو قرآن مجید سناتے ہیں آنکھیں بند کر کے پڑھاتے ہیں، ذرا آنکھیں کھولتے ہیں غلطیوں پر غلطی، اٹکنا شروع کر دیتے. بعض حافظوں کی عادت ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے سکون سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو ان کے سامنے قرآن کے صفحے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں کھولتے ہیں وہ صفحے غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر تو اس لیے خشوع خضوع کے لیے، دھیان کے لیے، منزل کی فکر کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں، جائز ہے، لیکن ثواب سمجھ کے نہ کریں. ہاں کہتے ہیں ہم بائکیں چلاتے ہیں آج کل بارش کے موسم میں بار بار کپڑوں پر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہ بارش کی ہی پانی ہے، گٹر کا پانی نہیں ہے اور اس میں یہاں گندگی نہیں ہے. آج کل چونکہ گٹر بھی ابلے ہوئے ہیں، گٹروں کا پانی بھی باہر آیا ہوا ہے، تو اس لیے آج کل تو یہ بارش کا پانی جو گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، گٹر ابلے ہوتے ہیں، یہ تو ناپاک، یہ تو ناپاک. اس کے لیے جو صاحب ایسے کام کرتے ہوں، بائکیں وغیرہ چلاتے ہیں، آپ کا سفر ہے تو ایک شلوار رکھ لیں، ایک سوٹ اپنے ساتھ شاپر میں رکھ لیں، جب نماز پڑھنے کا وقت ہو پاک کپڑے پہن لیں. لیکن اگر بارش تھوڑی بہت ہوئی اور آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہاں گٹر وغیرہ کوئی نہیں ہے، سڑک ہے اور تھوڑا بہت پانی کھڑا ہے، تو وہاں چھینٹیں پڑ گئیں، گٹر کا پانی نہیں ہے، تو وہ پاک. صرف بارش کا پانی، کیچڑ کا پانی، میلا پانی اس وجہ سے ناپاک نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ اس میں گٹر کا پانی، ناپاک پانی شامل تو نہیں ہے، بس اتنا دیکھ لیں.
کہتے ہیں کہ دور حاضر میں جن کو اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے ہیں ان سے رشتہ داری کرنا کیسا ہے، یعنی شادی کرنا ان کی بچیوں سے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب سے تو شادی جائز ہے بشرطے کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کرے، بس اتنا سا جواب ذہن میں رکھیں۔ اب یہود و نصارہ یہ شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 30، سورہ توبہ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو جو اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام کو مانتا ہے وہ مشرک ہو گیا، اب جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب مؤمن ہو تو جائز۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا اسی سورہ توبہ کے آیت 30 میں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وہ بھی مشرک ہو گئے، اب جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ تم مشرک عورت سے نکاح مت کرو، نہ مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح کرے، نہ مؤمن مرد مشرک عورت سے بھی نکاح نہ کرے، اور مؤمن عورت مشرک مرد سے بھی نکاح نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا، اس پر عمل کیجیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں ہم 9 افراد ہیں، ہم نے 1.5 ماہ سے اسلام قبول کیا ہے قادیانیت سے، ہمارے حالات میں تنگدستی ہے، بے روزگاری ہے، آپ سے دعا کروانی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشریف رکھیں۔ آپ جواب یہ ہے کہ ختم نبوت والے جو ہیں نا، ان سے آپ فوراً، جو یہاں طلباء ہیں وہ بھی یہاں ختم نبوت کا مرکز ہے نزدیک، ان سے ان کا رابطہ کروا دیں، انشاءاللہ وہ انتظام کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ بیٹھی ہمارے ختم نبوت کے ساتھی الحمدللہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اس کی تحقیق وغیرہ کر لیتے ہیں، تو اسے گھر بھی فراہم کرتے ہیں، کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، روزگار کا بھی انتظام الحمدللہ کروا رہے ہیں۔ اس وقت کئی قادیانی جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کو ختم نبوت والوں نے الحمدللہ باقاعدہ ان کا فکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بجائے مانگنے کے یا کچھ کرنے کے، بس ساتھی یہاں موجود ہیں ہمارے طلباء، تو یہ ختم نبوت کا دفتر بنا دیں گے، وہاں پہنچ جائیے گا، اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا میت کو غسل دینے کے بعد اس کے پاس قرآن پڑھنا ذکر کرنا کیسا ہے، دفن کے بعد سر کی طرف پاؤں اور کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ میت کو جب تک غسل نہ دیا جائے نا اس وقت تک وہاں اس کے پاس کمرے میں بیٹھ کر قرآن نہ پڑھیں، کسی اور کمرے میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب میت کو غسل دے دیں پھر اگر کوئی پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہے تو ٹھیک، جائز۔ ایک انہوں نے کہا دفن کے بعد سر کی طرف، ہاں یہ روایت میں موجود سنت غیر مؤکدہ عمل ہے کہ سرانے کی طرف ایک صاحب کھڑے ہو کر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھیں، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک سورہ بقرہ کے آخری آیات پڑھیں، یہ ایک روایت سے ثابت۔ اجازت چاہوں گا، وقت مکمل، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔